بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے استہزاء اور مذاق کا انجامی بد۔ گزشتہ سطور میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کسی کی توہین و استہزاء کرنا اور اس کا تمسخر و مذاق اڑانا کبھی بھی اہل عقل و دانش کا اخلاق و کردار نہیں رہا، وہ ہمیشہ اس سے بالاتر رہے ہیں۔ اس کے برعکس اہل عظمت و اہل حق کے ساتھ استہزاء و مذاق کرنا اور انہیں برا بلا کہنا صرف شقی و بدبخت لوگوں ہی کا شیوا چلا آ رہا ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے بارے میں بھی عرضہ سرائیہ کی ہے۔ اور جہاں تک اللہ کے برگزیدہ بندوں اور اہل عظمت انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ ہے تو ہر نبی کو برا بلا کہا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا اور انہیں جادوگر و مجنون اور شاعر وغیرہ کہا گیا۔ چنانچہ سورہ الذاریات میں ارشاد باری تعالی ہے، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے۔ سورہ الانبیاء میں ارشاد الہی ہے، بل قالوا اضغاث احلام بل ابتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما ارسل الاولون۔ بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہے، نہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، نہیں بلکہ یہ شعر ہے جو اس شاعر کا نتیجہ اتباع ہے۔ تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے۔ اور اسی صورت میں ارشاد الہی ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ تاہم اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑانے والوں کو پکڑا اور قرار واقعی سزا دے کر انہیں کیفر کردار تک پہنچایا۔ چنانچہ اسی صورت میں آگے چل کر ارشاد فرمایا، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ مذاق ہوتا رہا ہے، تو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو اسی عذاب نے جس کی ہنسی اڑاتے تھے آ گھیرا۔ اور سورہ الرعد میں ارشاد باری تعالی ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق ہوتے رہے ہیں تو ہم نے کافروں کو مہلت دی، پھر پکڑ لیا، سو دیکھ لے کہ ہمارا عذاب کیسا تھا۔ جبکہ سورہ العنکبوت میں ان میں سے بعض کی سزا اور عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا، اور کچھ ایسے تھے جن کو چنگاڑ نے آ پکڑا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دنسا دیا، اور کچھ ایسے تھے جن کو غرق کر دیا۔ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح علیہ السلام میں غرق کیے جانے والے لوگوں کے کرتوت اور عذاب کا تذکرہ کیا اور فرمایا، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار
ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے، وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے۔ فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو عذاب نازل فرمائے ان کا تذکرہ سورہ الاعراف میں یوں آیا ہے: وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئے اور مینڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجے، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی مجرم و گناہگار۔ قوم عاد نے اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ہرزہ سرائی کی اور ان کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہوائی طوفان آندھی سے تباہ کر دیا۔ چنانچہ سورہ الحاقہ میں ارشاد الہی ہے: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ رہے عاد تو ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیہ ناش کر دیا گیا۔ اللہ نے آندھی کو 7 راتیں اور 8 دن لگاتار ان پر چلائے رکھا تو اے مخاطب تو لوگوں کو اس میں اس طرح گرے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کوکلے تنے۔ جبکہ اسی قوم کے بارے میں سورہ الاحقاف میں ارشاد ربانی ہے: وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ہم نے ان کو ایسے مقدور دیے تھے جو تم لوگوں کو نہیں دیے، اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، تو جب کہ وہ اللہ کی آیاتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آتے تھے اور نہ آنکھیں اور نہ دل، اور جس چیز سے استہزاء کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کا مذاق اڑانے والے قوم ثمود کے بدبخت شخص قدار بن سالف کے بارے میں 30ویں پارے کے سورہ شمس میں ارشاد باری تعالی ہے: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ قوم ثمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے حذر و احتیاط کرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچے کاٹ دیے تو اللہ نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا، اور اس کو ان کے بدلے لینے تباہ کن انجام کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ اسی طرح سورہ ہود میں ارشاد باری تعالی ہے: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا ہے۔ اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور اگر ایک مدت معینہ تک ہم ان سے عذاب روک دے تو کہیں گے کہ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے۔ دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا پھر ٹلنے کا نہیں، اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی۔
سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اپنے رسول سے استہزاء کرنے کا پتہ دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور ہم نے آپ سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ سورہ النحل میں ہے کہ جب رسول اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اس پر وہ استہزاء کے طور پر کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے رب سے کہہ دو کہ وہ عذاب بھیج کر ہمیں تباہ کر دے، چنانچہ اس عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ اسی بات کا پتہ دیتے ہوئے سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اصابہم سیئات ما عملوا وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، ان کو ان کے اعمال کے برے بدلے ملے اور جس چیز کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے اس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ سورہ الشعراء میں بھی ایسے ہی لوگوں کا انجام ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، اور ان کے پاس اللہ الرحمن کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، سو یہ تو جھٹلا چکے، اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کی ہنسی اڑاتے تھے۔ سورہ الروم میں فرمایا ثم كان عاقبة الذين ساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا اس لیے کہ اللہ کی آیاتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے تھے۔ سورہ یاسین میں ارشاد باری تعالی ہے یا حسرة علی العباد ما یأتیہم من رسول الا كانوا به يستهزئون أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس جو پیغمبر آتا ہے اس سے تمسخر کرتے ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ سورہ الزمر میں ارشاد ربانی ہے وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَابْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب مال و متاع ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو تو قیامت کے روز برے عذاب سے خلاصی پانے کے بدلے میں دے دے اور ان پر اللہ کی طرف سے وہ امر ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا، اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔ اسی طرح اپنے مزعومات و توہمات اور اباطیل و شبہات پر اترنے والوں اور اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑانے والوں کے انجام کے بارے میں سورہ المؤمن غافر میں فرمایا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم اپنے خیال میں ان کے پاس تھا اس پر اترانے لگے اور جس چیز سے تمسخر کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔ اللہ کے وعدے، اس کی آیات اور قیامت کا مذاق اڑانے والوں کے کرتوتوں اور ان کے عذاب کے بارے میں سورہ الجاثیہ میں فرمایا وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جب ہماری کچھ آیاتیں اسے معلوم ہوتی ہے تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور آگے چل کر اسی صورت میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ،
وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم اس کو محض ظنی خیال کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا، اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائے گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا، اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بلا رکھا تھا اسی طرح آج ہم تمہیں بلا دیں گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیاتوں کا مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ استہزاء اور مذاق اللہ کی آیات سے ہو یا اس کے انبیاء اور رسل علیہ السلام سے، بہر صورت نہایت مکروہ و ممنوع اور مذموم فعل ہے۔ چنانچہ سورہ البقرہ میں ارشاد الہی ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم عورتوں کو 2 دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہیں رہنے دینا چاہیے کہ تم انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اور اللہ نے تمہیں جو نعمتیں بخشی ہے اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہے جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالی ہر چیز سے واقف ہے۔ سورہ المائدہ میں اہل کتاب یہود، نصارہ اور کفار و مشرکین کے بعض کرتوتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین وإذا نادیتم إلی الصلاة اتخذوها ہزوا ولعبا ذلک بأنہم قوم لا يعقلون۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھی ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناؤ، اور مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ سمجھ نہیں رکھتے۔ سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل علیہ السلام کی بعثت کے بعض مقاصد کا تذکرہ کرنے کے بعد کفر کے رویہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائے اور عذاب سے ڈرائے، اور جو کافر ہے وہ باطل کی سنت سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پسلا دے، اور انہوں نے ہماری آیاتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا۔ آگے چل کر اسی سورہ الکہف میں ان کے کفر و استہزاء کا انجام ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا۔ یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیاتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی۔ سورہ الفرقان میں ان کے اس استہزاء و تمسخر کا تذکرہ
ان الفاظ میں فرمایا گیا ہے وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور یہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔